نور محل بہاولپور۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید عاصم علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پلیسز آفیشیل۔ ناظرین، اس شہر کو محلات کا شہر کہا جاتا ہے، جس میں دربار محل اور نور محل کے ساتھ ساتھ گلزار محل، نشاط محل اور فرخ محل بھی موجود ہیں۔ فن تعمیر کے شاہکار نمونے اور شاہانہ زندگی کے عکاس یہ عمارتیں دیکھنے والی کو اس وقت میں لا کھڑا کرتی ہیں جب یہاں روسا رہا کرتے تھے، طرز حکمرانی ہوا کرتی تھی، فیصلے اور طرز حکومت چلایا جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک شاندار محل نور محل بھی ہے، جو شاید سب محلوں میں سر فہرست ہے۔ جی ناظرین، یہ شاندار محل نور محل 1872 سے 1875 میں تعمیر کروایا گیا۔ اس کا رقبہ 44,600 مربع فٹ ہے، جس میں 5 بڑے گنبد اور 3 چھتیں ہیں، جسے نواب صادق خان چہارم نے تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں جب اس کے بنیادیں کھودی گئیں تو خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا اور اس کی بنیادوں میں سکے ڈال کر تعمیر شروع کروائی گئی، اور اس کی تعمیر بھی باقی عمارتوں کی طرح ماش کی دال، ماش چاول، چونے اٹسن، چکنی مٹی سے گارا بنا کر کی گئی۔ تعمیر کے لیے فن تعمیر کے ماہر کاریگروں سے اس محل کا کام کروایا گیا۔ پھر اس کو مزید منفرد بنانے اور اس کو خوبصورتی کو 4 چاند لگانے کے لیے یہاں موجود فرنیچر، فانوس وغیرہ فرانس، انگلینڈ اور اٹلی سے منگوائے گئے۔ محل کے بارے میں ملنے والے تاریخ اور شواہد بتاتے ہیں اس دور میں اس شاندار محل کی تعمیر کے لیے 12 لاکھ کی لاگت آئی۔ نور محل کے وسطی حصے میں ایک نہایت وسیع ہال ہے۔ چھتوں اور دیواروں پر نقاشی کے خوبصورت کام ہے۔ جب ریاست بہاولپور قائم کی گئی تھی تو ہال میں ایک چبوترا یا تخت سٹیج بنا کر اس پر چاندی کے کرسی نواب صاحب کے بیٹھنے کے لیے لگائی گئی۔ ہال اور دوسرے کمروں کے دیواروں کو والیان ریاست کے تصاویر سے مزین کیا گیا تھا۔ ناظرین، بعض کمروں میں بڑے بڑے آئینے بھی تھے جن میں مختلف خوبیاں تھیں۔ مثلاً ایک آئینے میں انسان غیر معمولی فربہ نظر تھا، جبکہ ایک دوسرے آئینے کے سامنے جانے سے انتہائی دبلا دکھائی دیتا تھا۔ پورا محل سنہری اور روپ پہلی فانوس اور بہترین فرنیچر سے آراستہ تھا۔ ٹھنڈک اور ہوا کے لیے اونچی چھتوں اور روشن دانوں کے علاوہ محل کے بنیادوں میں سرنگوں کا ایک جال بچھایا گیا، جس میں پانی چھوڑا جاتا تھا اور مخصوص سمتوں پر بنے روشن دانوں سے ہوا گزرتی تھی، جو پانی کی ٹھنڈک لیے فرش میں نصب جالیوں سے محل کے اندر پہنچتی تھی۔ یہ سرنگیں اب بھی موجود ہیں، البتہ ان میں پانی نہیں چھوڑا جاتا۔ چھت کے سامنے والے حصے میں کسی مصور نے ان حالات کی منظر کشی کرنے کی کوشش کی جب بنو عباس کا خاندان بغداد سے سمندر کے راستے برصغیر پہنچا اور بہاولپور ریاست قائم کی۔ نواب صادق محمد خان رابع کو اختیار حکومت سپرد کرنے کی رسم اسی محل میں 28 نومبر 1879 کو ادا کی گئی۔ اس موقع پر محل کو خوب سجایا گیا اور ایک عالی شان دربار منعقد ہوا، جس میں پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر رابرٹ ایجرٹن نے نواب صاحب کو ریاست کے مکمل اختیارات سونپے۔ کہتے ہیں یہ شاندار محل نواب صاحب نے اپنے جس ملکہ نور کے لیے بنوایا تھا۔ انہوں نے صرف ایک رات اس محل میں بسر کی۔ اگلی صبح وہ محل کے سب سے اوپر والی چھت پر گئیں تو محل کے باغات سے ملحق ایک قبرستان دیکھ کر بادشاہ کو کہا کہ آپ نے میرے لیے قبرستان میں گھر بنوا دیا، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ سو نواب صاحب کی بیگم ایک رات کے علاوہ یہاں نہیں رہی۔ ناظرین، پرانا پیانو اپنی اصلی حالت میں اب بھی موجود ہے، جو نواب صاحب نے ملکہ نور کے لیے بنوایا تھا۔ وہ آئینہ بھی ہے جو بیلجیم سے درآمد کیا گیا۔ اس محل میں روشنی کے لیے 3 بڑے فانوس تھے، جن پر روشن دانوں سے روشنی پڑتی تو پورا دربار ہال جگمگا اٹھتا تھا۔ 150 سال پہلے جب یہ نور محل تعمیر کیا گیا، یہ محل آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یاد رہے، نواب بہاول خان خمس کی دستار بندی بھی اسی محل میں ہوئی۔
جب 1956 میں ریاست بہاولپور کا انضمام پاکستان میں ہوا اور نور محل کو محکمہ اوقاف نے اپنی تحویل میں لے لیا، یہ محل ریاست کے آخری دور 1955 تک بطور سرکاری مہمان خانہ استعمال ہوتا رہا۔ یہیں پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے اپنے دورہ بہاولپور کے دوران قیام کیا اور نواب صادق محمد خان خامس نے ان کے اعزاز میں گارڈن پارٹی بھی دی تھی۔ ستمبر 2001 میں محکمہ آثار قدیمہ نے اسے تاریخی آثار میں شامل کر لیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور آگے شیئر کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔